ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 22 فروری 2020 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور GMT کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالمان سے جو پروگرام راہ ہدیٰ کی سیریز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اس کا آج یہ 4تھا ایپیسوڈ ہے جو اس وقت ہم آپ کی خدمت میں لائیو پیش کر رہے ہیں۔ حسب معمول آج کا ہمارا یہ پروگرام بھی ایک لائیو ڈسکشن پروگرام ہے اور انٹریکٹیو بھی ہے، یعنی ہم اپنے اسٹوڈیو ڈسکشن کے دوران اپنے مشاہدین کو بھی اپنے ساتھ اس پروگرام میں شامل کریں گے اور ٹیلی فون لائنز کے ذریعے سے ان کے سوالات کو سنیں گے، اور اسی پروگرام کے ذریعے سے ہمارے مشاہدین کے سوالات کے جوابات بھی دیے جانے کی کوشش کی جائے گی۔ ٹیلی فون لائنز کے ذریعے سے ہمارے مشاہدین ہم تک رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کی بھی سہولت موجود ہے، جن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے مشاہدین اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہمارے ریگولر ویورز جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ کی جو موجودہ سیریز ہے، اس میں ہم سیدنا حضرت المصلح الموعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو پیشگوئی تھی، اور اس پیشگوئی میں جو مختلف خوبیاں اس موعود فرزند کے تعلق سے بیان کی گئی تھیں، اور وہ پیشگوئیاں کس طرح اپنے وقت میں پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں، اس کے تعلق سے ہم تفاصیل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو عظیم الشان کارنامے ہیں، وہ ہم نے گزشتہ ایپیسوڈز میں آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی ہستی سے دنیا کو روشناس کرانے کے حوالے سے، اور قرآن مجید کے حقائق کو معروف بیان کرنے کے حوالے سے، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ و عرفہ مقام کے اظہار کے حوالے سے جو حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیم الشان کارنامے سر انجام دیے ہیں، اس کی کچھ حد تک تفصیل ہم نے اپنے گزشتہ ایپیسوڈز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں بھی ہم اسی تسلسل کو جاری رکھیں گے، اور سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت اسلام کا جو فریضہ ان کے سپرد اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونپا گیا تھا، اس کو کس طرح سر انجام دیا، اس کے بارے میں جس حد تک ممکن ہوگا کچھ تفاصیل ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے جو علماء کرام اس وقت ہمارے ساتھ قادیان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، میں ان کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا شیخ مجاہد احمد صاحب شاستری ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب۔ دونوں حضرات ہمارے پروگرام کے ریگولر اور پرانے پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو اپنی جناب سے غیب کی خبریں دیتا ہے، جس کے نتیجے میں دنیا کو خدا تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو برگزیدہ بندہ ہے، اس کے ساتھ خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت شامل حال ہے، اور وہ جو پیشگوئیاں دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے وہ دراصل اس کی صداقت کی ایک دلیل ہوتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس نبی کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا بھی وہ ایک ثبوت ہوتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ ہی دراصل عالم الغیب ہے، علام الغیوب ہے، جو غیب کی باتوں کا علم رکھنے والا ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سینکڑوں پیش خبریاں اور پیشگوئیاں آپ علیہ السلام کو عطا کی گئیں، جس کے ذریعے سے آپ کی صداقت دنیا پر روز روشن کی طرف واضح ہو جاتی ہے۔ اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو پیشگوئیاں فرمائی تھیں اور جو اپنے وقت پر پوری ہوئی تھیں، یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ
کہ اسلام اور بانی جماعت احمدیہ نے ایک زندہ خدا کا تصور دنیا کے سامنے پیش فرمایا ہے، اور اس زندہ خدا کی مکمل تائید و نصرت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام بانی جماعت احمدیہ کو حاصل تھی، اور اس کے نتیجے میں آپ نے اس علام الغیوب ہستی سے خبر پا کر دنیا کو وہ پیش گوئیاں عطا فرمائی تھیں جو اپنے وقت پر پوری ہوئیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ حضرت اقدس مسیح موعود السلام کی سینکڑوں پیش گوئیاں ہیں، حقیقت الوحی میں بے شمار نشانات بیان کیے ہیں آپ علیہ السلام نے۔ تو پیش گوئی مسلم موعود بھی دراصل ایک ایسی ہی عظیم الشان پیش گوئی ہے جو ایک معجزہ کا رنگ رکھتی ہے، اور ایک آسمانی نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ پیش گوئی مسلم موعود دراصل ہستی باری تعالیٰ کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جب دنیا کے سامنے اس وراء الورا ہستی کا وجود ایک زندہ وجود کے طور پر پیش کیا، تو آپ نے نشان نمائی کی، چیلنج دنیا کے سامنے پیش کی۔ جس وقت قادیان کے ہمسایوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کوئی نشان دیا جائے، چنانچہ آپ علیہ السلام نے ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ کے اذن سے چلہ کشی فرمائی، جس کے نتیجے میں آپ کی عبادتوں اور متضرعانہ دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیش گوئی مسلم موعود عطا فرمائی تھی۔ پیش گوئی مسلم موعود میں ایک موعود فرزند کی ولادت کی خبر دی گئی تھی۔ اس موعود فرزند کی ولادت کے ساتھ ہی یہ پیش گوئی اپنی تکمیل تک نہیں پہنچتی ہے، بلکہ اس موعود فرزند کے اندر وہ ایک ایک خوبیاں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے پیش گوئی میں اس کی خبر دی تھی وہ ودیت کی گئیں، اور پھر اس موعود فرزند کے ذریعے سے اسلام کی عظیم الشان خدمت جو ہے وہ کرنے کی اس موعود فرزند کو توفیق عطا ہوئی۔ تو جہاں پر یہ ایک عظیم الشان پیش گوئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت پر بھی مدلل ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ہستی کا بھی یہ پیش گوئی ثبوت دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس پیش گوئی کے نتیجے میں اسلام کو غیر معمولی ترقی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ تو یہ ایک ایسی عظیم الشان پیش گوئی ہے جس کے نتیجے میں اسلام کی صداقت دنیا کے سامنے روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہیں، اور خاص طور پر حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کے عظیم الشان منصب پر فائز ہوئے تو اس وقت اسلام کی انہوں نے عظیم الشان خدمت اور بے نظیر اور بے مثال خدمت کی اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی تھی۔ خاص طور پر اسلام کے پیغام کو دنیا کے مختلف دور دراز علاقوں تک پہنچانے کے حوالے سے، اور جماعت احمدیہ کا پیغام اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھانے کے حوالے سے، اس کو تکمیل اشاعت تک پہنچانے کے حوالے سے، دور دراز ممالک تک اس پیغام کو لے کے جانے کے حوالے سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نمایاں خدمت کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ جیسا کہ دنیا بھر میں جہاں پر بھی جماعت احمدیہ کے مشنز قائم ہیں، وہ 20 فروری کو اس عظیم الشان پیش گوئی کی یاد میں یوم مسلم موعود مناتے ہیں۔ تو پورے دنیا میں گزشتہ جمعرات کے دن جو ہے سب نے یوم مسلم موعود منایا ہوگا، اور اس میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر بات بھی ہوئی ہوگی، اور اسی طرح پیش گوئی کا متن اور اس میں بیان کردہ علامتوں کے حوالے سے تفصیلی تذکرہ ہوا ہوگا۔ اور کل سیدنا حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے بھی اپنے لائیو خطبے میں اسی پیش گوئی کی عظمت کے تعلق سے اور کس طرح یہ پیش گوئی پوری ہوئی اس کے تعلق سے حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے تفصیل بیان فرمائی ہے، اور حضور نے خاص طور پر اس بات کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ 134 سال سے پیش گوئی مسلم موعود کی جو نشانی ہے یہ آسمان پر چمکتا ہوا پوری دنیا کو اسلام کی صداقت کی دلیل پیش کر رہی ہے۔ اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کے تعلق سے ان چند ایپیسوڈز میں تو ہم بہت ہی محدود تفصیل ہی ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کر پائیں گے، جبکہ جب ہم سیرت کی باتیں کریں تو سوانح فضل عمر کے نام سے 20 جلدوں سے بھی زیادہ پر مشتمل جو ہے وہ کتابیں لکھی گئی ہیں، جس میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کی خدمات کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک عظیم الشان پیش گوئی ہے جو گزشتہ 134 سال سے چمکتے ہوئے نشان کے طور پر پوری دنیا کو اسلام کی طرف اور زندہ خدا کی طرف رہنمائی کر رہی ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خدمت کا جو فریضہ آپ کے سپرد اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونپا گیا تھا اس کو کس طرح خوش اسلوبی کے ساتھ اس فریضے سے سبکدوش ہوئے اور کس طرح اس فریضے کو سر انجام دیا، اس کے بارے میں آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے۔ ایک مرتبہ پھر میں اپنے مشاہدین کو یاد دلانا چاہوں گا کہ ہمارے ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے ایکٹیویٹڈ ہیں۔
حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے تعلق سے یا پیشگوئی مسلم موعود کے تعلق سے یا حضرت مسلم موعود کی خدمت اسلام کے تعلق سے اگر آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو ہمیں ٹیلی فون لائن کے ذریعے سے کانٹیکٹ کریں، ہم سے رابطہ کریں. ہمارے ٹیلی فون لائنس آپ کے لیے ایکٹیویٹڈ ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہوگی اگر آپ کو بھی اپنے ساتھ اس پروگرام میں شامل کرنے کا اگر ہمیں موقع ملے گا تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی. اس مختصر سی تمہید کے بعد آج میں ایپیسوڈ میں گفتگو کا آغاز محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اسلام کی خدمت کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں تو تاریخ اسلام کو صحیح صورت میں دنیا کے سامنے پیش کرنا بھی ایک بہت بڑا فریضہ ہے جس کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر انجام دیا ہے. تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ تفصیلات بتائیں. ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بشارتیں دی گئی تھیں اور جو ایک پیشگوئی 20 فروری 1886 کو حضرت مسیح صاحب نے تحریر فرمائی، پھر وہ ریاض ہند اخبار میں 1 مارچ 1886 میں شائع بھی ہوئی. وہ ایک پیشگوئی نہیں، پیشگوئیوں کا مجموعہ ہے. اس کے اندر بہت سی پیشگوئیاں ہیں. ہم تو پیشگوئی مسلم موعود کہہ سکتے ہیں. پیشگوئی دربارہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سی پیشگوئیاں ہیں جو اس کے اندر مضمر ہیں اور تفصیل اس کی بیان ہوئی ہے. اس میں ایک پیشگوئی یہ تھی کہ وہ موعود فرزند جب آئے گا دین اسلام کا مرتبہ اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر کرے گا. یعنی دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ. دین اسلام کا شرف جب ہم کہتے ہیں یعنی اسلام کی عظمت، اسلام کی برتری، اسلام کی سربلندی، یہ مراد ہے دین اسلام کا شرف. اور یہ وعدہ دیا گیا تھا حضرت مسیح السلام کو کہ وہ موعود فرزند، وہ پسر موعود جب اللہ تعالیٰ آپ کو نشان کے طور پہ عطا کر رہا ہے تو اس کی ایک علامت یہ ہوگی کہ دین اسلام کا شرف جو ہے وہ لوگوں پر ظاہر ہوگا. اب جب یہ 1886 میں بات کی جا رہی تھی کہ دین اسلام کا شرف اس کے ذریعہ ظاہر ہوگا، اسلام کی عظمت، اسلام کا وقار، اسلام کی سربلندی اس کے ذریعہ سے نمایاں اور ظاہر ہوگی. اس وقت کی اگر صورتحال دیکھیں 1886 اور اس کے 1-2 سال پہلے اور بات کی تو اس زمانے کے اکابرین مسلمین کا کیا خیال تھا اسلام کے بارے میں. الطاف حسین حالی ایک مشہور شاعر بھی ہیں اور ایک عظیم شخصیت اس زمانے کے مسلمانوں میں وہ شمار ہوتے ہیں. ان کا کہنا یہ تھا، رہا دین باقی نہ اسلام باقی، ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی. وہ تو اسلام کے صرف نام ہونے کا، باقی ہونے کا ذکر کر رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اسلام دین نہیں رہا، نہ اسلام کا کوئی بس ایک نام ہے اسلام، اس کے علاوہ کچھ اس میں باقی نہیں رہا. اور اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود السلام کو یہ بشارت دے رہا تھا، دین اسلام کا شرف اس کے ذریعہ سے وہ نمایاں ہو کے لوگوں کے سامنے آئے گا. اب جو دین اسلام کا شرف، اس کی عظمت، اس کی سربلندی کی مہم تھی، وہ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع فرمائی جب 1880 سے 84 تک آپ نے براہین احمدیہ تسلیم فرمائی. اب ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے ذریعہ سے جو مہم شروع ہوئی ہے، یا جو معاندین ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ مہم جو حضرت مرزا غلام احمد مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے شروع کی ہے، یہ زیادہ سے زیادہ ان کی زندگی تک رہے گی اور اس کے بعد اس کا خاتمہ ہو جائے گا. مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح السلام کو یہ بشارت دی کہ یہ مہم جو ابھی شرف اسلام، اسلام کی سربلندی کی شروع ہوئی ہے، یہ آپ کے بعد بھی جاری رہے گی اور اسی طرح اسلام کو سربلند رکھا جائے گا، وہ اس موعود فرزند کے ذریعے سے. اب سب سے بڑی چیز جو اسلام کے اوپر ایک دھبا اور ایک داغ تھا، وہ یہ تھا کہ اسلام کی تاریخ اس قسم کی تھی جو کہ اسلام کے لیے شرف کا باعث نہیں تھی بلکہ اس کی بدنامی کا باعث بن رہی تھی. مثال کے طور پر اس زمانے میں مستشرقین، معاندین اسلام اور
یہ جو ہندو صاحبان باز یہاں تھے وہ اسلام کے خلاف مضامین اور کتابیں لکھ رہے تھے، اور وہ ان کتابوں میں سیدنا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کچھ لکھ رہے تھے جو کہ انتہائی گھٹیا تھا، نازیبا صورت میں وہ پیش کر رہے تھے۔ مثال کے طور پہ پچھلی دفعہ ذکر ہوا راجپال نے رنگیلا رسول لکھا، یا ورتمان نے ایک مضمون حضور کے خلاف شائع ہوا، لیکن جب ان کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی تو انہوں نے واضح طور پہ ایک بات کہی کہ ہم نے اپنے پاس سے کچھ نہیں لکھا ہے، یہ مسلمانوں کی جو کتابیں ہیں حدیث کی، تفسیر کی، تاریخ کی، ہم نے اس میں سے یہ سب کچھ لیا ہے۔ اور انہوں نے باقاعدہ ان کے وکلاء نے یہ حوالے کورٹ میں پیش کر دیے کہ یہ ہے جس کی بنیاد پہ ہم نے یہ سارا کچھ لکھا ہے، اور وہاں مسلمان بالکل بے بس ہو جاتے تھے، کیونکہ جب ان کے سامنے حدیث کے حوالے اور یہ جیسے مثال کے طور پہ تفسیر جلالان ہے، واقدی کی روایات ہیں، جب یہ پیش کی جاتی تھی وہ بالکل خاموش ہو جاتے تھے، کیونکہ اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے یہ معاملہ چلتا چلا آ رہا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پھر اس کا ایک اصول طے کیا کہ یہ سارے اعتراضات جب تم کر رہے ہو، اصل چیز اسلام کی بنیاد ہے وہ قرآن مجید۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز قرآن مجید کی کسوٹی پر، قرآن مجید کے معیار پر، قرآن مجید کے مقیاس پر پرکھی جائے گی۔ اگر تو وہ اس کے اوپر صحیح ثابت ہوگی تو اسے تسلیم کیا جائے گا، ورنہ اس کو رد کر دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت مسیح انسان کی ایک تحریر میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ جل شانہ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ بے ای حدیث بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون، یعنی خدا اور اس کی آیتوں کے بعد کس حدیث پر ایمان لائیں گے۔ اس جگہ حدیث کے لفظ کی تنکیر جو فائدہ عموم کا دیتی ہے، صاف بتلا رہی ہے کہ جو حدیث قرآن کے معارض اور مخالف پڑے اور کوئی راہ تطبیق کی پیدا نہ ہو، اس کو رد کر دو۔ یعنی مسیح عیسیٰ نے ایک اصول بنایا کہ حدیث کا لفظ نکرہ ہے یہاں پر، اور یہ اس بات کا فائدہ دے رہی ہے کہ ہر وہ حدیث جو کلام اللہ کے مطابق نہیں اور اس کی کوئی تطبیق نہیں، اس کو رد کر دو، اس کو قبول نہ کرو۔ اس زمانے میں جو سب سے بڑا یعنی مشکوک آیات، مبہم آیات، وہ روایات لے کے اس کو اسلام کے اوپر ہجوم کے لیے، اسلام کے اوپر حملے کے لیے اس کو اختیار کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں جو خاص طور پہ بعض باتیں آئیں اور ان کی طرف سے معاندین کی طرف سے اعتراضات ہوتے تھے، اس میں سے ایک اعتراض یہ کیا جاتا تھا اور اس زمانے میں جو شائع ہوئے وہ یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادو کے اثر میں تھے، ان کے اوپر جادو کیا گیا تھا، اور جب وہ جادو کیا گیا تھا اس کا مطلب ہے جو انہوں نے اس وقت کچھ کہا وہ ایک مبہم سی بات ہو جائے گی۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بحسن عزیز نے اس کا ایک مفصل جواب اپنے پچھلے خطبے میں دیا ہے۔ بہرحال جب یہ بات اس وقت سامنے آئی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پھر اس کا جواب دیا، اور وہ ایک اصولی جواب تھا جس کو بعد میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی نہج پہ آگے یہ ساری تفسیر جتنی بھی تھی اس قسم کے اعتراضات اس کے جواب دیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے سامنے جب یہ معاملہ پیش ہوا، حضور نے فرمایا یہ بات بالکل غلط ہے کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ پر جادو غالب آ گیا۔ اگر ہم اس کو کبھی نہیں مان سکتے۔ آنکھ بند کر کے بخاری اور مسلم کو مانتے جانا یہ ہمارے مسلک کے برخلاف ہے، یعنی روایات چاہے بخاری کی ہوں چاہے مسلم کی ہوں، آنکھ بند کر کے بخاری اور مسلم کو مانتے جانا یہ ہمارے مسلک کے برخلاف ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی خبیث آدمی نے اپنی طرف سے ایسی باتیں ملا دی ہیں جو حدیث قرآن کریم کے برخلاف اور جو حدیث قرآن کریم کے برخلاف آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے برخلاف ہو، اس کو ہم کب مان سکتے ہیں؟
उस वक्त अहादीस जमा करने का वक्त था। गो उन्होंने सोच समझ कर अहादीस को दर्ज किया था, मगर पूरी एहतियात से काम नहीं ले सके। खुदा ताला फरमाता है, इस यक़ूलु ज़ालिमून इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलन मसहूरा। ज़ालिम लोग कहते हैं कि तुम महज एक ऐसे शख्स की पैरवी कर रहे हो जो सहर ज़दा है। ये तो बेईमानों और ज़ालिमों का कौल है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर माज़ अल्लाह सहर और जादू का असर हो गया था। ये मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक उसूल तय किया कि देखो, चाहे वो रिवायत बुखारी की हो, चाहे मुस्लिम की हो, चाहे कहीं की भी हो, अगर वो कुरान मजीद के मुताबिक नहीं है हम उसको कबूल नहीं करेंगे। अगर वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ख़िलाफ़ है उसको हम कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पे ये असूल बता दिए। अब सैयदना मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी इसके बारे में मज़ीद फरमाया कि ये क्यों ऐसा हुआ, आखिर ये रिवायात मुतज़ाद रिवायात किस तरह से आईं। तो हजूर ने उसके बारे में फरमाया, हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, पहले तो इस्लाम के दुश्मनों का ख्याल था कि मुसलमान जल्द मिट जाएंगे, लेकिन जब उन्होंने मुसलमानों की ज़ाहिरी फतूहात को देखा और उनकी क़ुव्वत और शौक़त का ज़ाहिरी तौर पर मुकाबला करने के अपने आप को नाकाबिल पाया, तो उन्होंने मुसलमानों के अंदर दाखिल होकर दगा और फ़रेब से उनको मिटाने की कोशिश शुरू कर दी। ऐसे ही लोगों ने इस्लाम ने फितना की बुनियाद रखी। ये थी बात। जब दुश्मनान इस्लाम ने देखा कि अब हम ना ताकत से ना दलाइल से इस्लाम का मुकाबला कर सकते हैं, तो वो इसमें दाखिल हुए और आके उन्होंने वो कुछ इसके अंदर दाखिल कर दिया जिसने के बाद मशकूक रिवायात उसमें आ गई, मुबहम रिवायात आ गई। हत्ता कि ये बुखारी जो कुरान मजीद के बाद सबसे ज़्यादा सही और मोतबर किताब समझी जाती है, इसमें भी बाज़ रिवायात हजूर फरमाते हैं हम अंदाज़न कबूल नहीं कर सकते, और जो हजूर की शान के ख़िलाफ़, हजूर की इज़्ज़त के ख़िलाफ़, कुरान मजीद के ख़िलाफ़ है, वो हम कबूल नहीं कर सकते। अब तो ये मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की और मसीह सलाम की ये तारीख़ इस्लाम की एक तथहीर थी कि इस उसूल के बिना पर तारीख़ जो है तारीख़ इस्लाम देखनी चाहिए। हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद मुबारक में हज़रत साहिबज़ादा मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सीरत ख़ातमुन नबीयीन के नाम से एक किताब शाये फरमाई और बड़ी मेहनत से उसको तहरीर फरमाया, और उसमें हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मशवरे शामिल थे। हजूर ने उसका मुतालिया किया। वो सही तारीख़ थी इस्लाम की जिसको कि हज़रत साहिबज़ादा मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब जज़ाहुल्लाहु आसन जज़ा, उन्होंने बड़ी मेहनत से हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मशवरे से उसको तहरीर किया। आज अगर ये मुस्तशक़ीन मुआनदीन इस्लाम ये सही इस्लामी सीरत और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तारीख़ जानना चाहते हैं तो इनको उस किताब का मुतालिया करना चाहिए। हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस किताब के बारे में फरमाते हैं, एक किताब सिलसिला की तरफ से बेश कीमत शाये हुई है जिसका नाम सीरत ख़ातमुन नबीयीन है, जो मियाँ बशीर अहमद साहब की तसनीफ़ है। मैंने इसका बहुत सा हिस्सा देखा है और उसके मुतालिक मशवरे भी दिए हैं। मैं समझता हूँ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी सीरतें शाये हो चुकी हैं उनमें से ये बेहतरीन किताब है। इस तसनीफ़ में उन अलूम का भी परताव है जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के ज़रिया हासिल हुए। इसके ज़रिया इंशाअल्लाह इस्लाम की तबलीग में बहुत आसानी पैदा हो जाएगी। ये सीरत ख़ातमुन नबीयीन के बारे में हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है कि मेरे मशवरे से, मेरी रहनुमाई से ये किताब तदवीन की गई है, ये किताब लिखी गई है। अब इस्लाम की अगर सही तारीख़ कोई देखना चाहता है तो इस किताब को बुनियाद बनाएगा तो वो सही रास्ते पे चलेगा और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से सही तौर पे वो आगाही हासिल कर सकेगा। लेकिन अगर वो ज़ैग और गुमराही चाहेगा और टेढ़ापन उसकी तबीयत में है, अगर वो एतराज़ात का पहलू लेगा तो वो कभी भी सिरात मुस्तकीम पे नहीं चल सकेगा। अगर नीयत दुरुस्त है तो इस चीज़ को देखना होगा।
اب آج ہم جب مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسیح السلام کے کارہائے نمایاں کی بات کر رہے ہیں، تاریخ اسلام کے اوپر ایک بہت بڑے بدنما داغ تھے جو ان غیروں نے ڈالے اور مسلمانوں نے اس کا مواد فراہم کیا۔ یہ بھی ایک بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اب انہوں نے کیا یا نہیں کیا، لیکن مسلمانوں کے نام پر وہ چیزیں، تفسیر جلالین ہے، واقدی کی روایات ہیں، واقدی ان مستشرقین کے نزدیک بڑا محبوب ہے، اور اسی طرح معاندین کے نزدیک اس کی روایات کو یہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو الٹا مواد اور ہجومی مواد فراہم کرتی ہے، اس لیے ان روایات کو یہ زیادہ لے لیتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اور حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اصول قائم کیے کہ یہ غلط بات ہوگی، اس کو پرکھا جائے گا اور پرکھنے کے بعد ان سے یہ کام لیا جائے گا۔ اور حضرت مسیح صاحب نے جیسے کہ وضاحت کر دی کہ یہ جو ہیں اس وقت جمع کرنے کا دور تھا، وہ جمع کی گئیں، اور مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ وہ زمانہ خطرناک قسم فطروں کا زمانہ تھا، اور 150 سال کے بعد یہ تفسیریں لکھی گئیں، یہ تاریخ لکھی گئی، یہ حدیثیں لکھی گئیں، اور اس زمانے میں لکھنے کا زیادہ رواج نہیں تھا، زبانی روایات بیان کی جاتی تھیں، اس میں مبالغہ تھا، جھوٹ تھا، مشکوک روایات تھیں، مبہم تھیں، اپنے مفاد کی خاطر روایات بنائی گئیں، یہ سارے خطرات وہاں موجود تھے۔ اس لیے ہم آنکھیں بند کر کے ان چیزوں کو قبول نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں کسی چیز کو بنیاد بنانا پڑے گا، اور وہ ہے قرآن مجید، وہ ہے سنت، وہ ہے احادیث، جو کہ مطابقت رکھی ہوں گی قرآن مجید سے۔ جہاں یہ مطابقت نہیں رکھیں گی اور نہ اس کی کوئی تطبیق ہو سکے گی، ان کو رد کر دیا جائے گا۔ اور جماعت احمدیہ نے اسی نہج پر سیرت لکھنے کا کام شروع کیا۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب کی یہ کتاب ہے۔ حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خود بہت سے لیکچر ہیں، نبیوں کا سردار جو دباچہ تفسیر القرآن سے شائع کیا گیا ہے، دنیا کا محسن، اور بہت سے لیکچر ہیں جو حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیرت کے پہلو بڑی ہی تدقیق اور تصحیح کے ساتھ بیان فرمائے ہیں، اس سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ کام تھا دین اسلام کا شرف ظاہر کرنا۔ اس تاریخ کے بعد جو جماعت احمدیہ نے لکھی اور اس سیرت کے بعد واقعی اسلام کا شرف وہ دنیا کے سامنے آیا۔ بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حملے کیے جاتے تھے وہ اس کے بعد بند ہوئے۔ آج مخالفین کے سامنے یہ بات پیش کی جا سکتی ہے کہ صحیح سیرت اور تاریخ تو یہ ہے جو جماعت احمدیہ بیان کر رہی ہے، اس سے ہٹ کر جو کچھ تم بناؤ گے وہ درست نہیں ہوگا، وہ ایک بدنما داغ ہوگا جو تم اپنے پر لگا رہے ہو، منصفانہ مزاج پہ لگا رہے ہو۔ اگر تمہاری نیت ٹھیک ہوگی، اس کو بنیاد بناؤ تو صحیح طور پہ اسلامی تاریخ اور سیرت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ سکو گے۔ یہ وہ شرف تھا، یہ وہ بلندی تھی، یہ وہ عظمت تھی جو حضرت مسیح السلام اور حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام اور بانی اسلام کو عطا کی۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ اب ہم کچھ ٹیلی فون کالرز کو ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور ان کا سوال سنتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے قریشی عبدالحکیم صاحب سے، جو کہ انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ ان کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہوئے ان کا سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، قریشی عبدالحکیم صاحب۔ وعلیکم السلام محترم، میری عاجزانہ درخواست یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے توفیق پا کر سیدنا حضرت المسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک دور خلافت میں جلسہ سیرت النبی کا آغاز فرمایا۔ آج ساری دنیا کے مسلمان 12 ربیع الاول کے دن جشن میلاد مناتے ہیں۔ کیا اس کامیابی کا سہرا سیدنا حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر ہے؟ مول صاحب، میری دوسری درخواست یہ ہے کہ آج ساری دنیا معاشی بحران سے دوچار ہے۔ سیدنا حضرت المسلم معود کی ایک کتاب اسلام کا اقتصادی نظام، اس کی روشنی میں کیا آج کے معاشی بحران کو کس طرح نپٹا جا سکتا ہے؟ پلیز مول صاحب۔ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، شکریہ۔ جو سیرت النبی کے تعلق سے آپ کا سوال تھا، اس کے تعلق سے ہم نے اپنے گزشتہ ایپیسوڈ میں تفصیلی گفتگو کی ہے کہ کس طرح حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس
اسکیم کا اجرا فرمایا اور اس کے کیا اثرات تھی دنیا میں، اس کے تعلق سے ہم نے تفصیلی معلومات ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کی ہیں۔ آپ اپنے ہمارے پرانے ایپیسوڈ کی طرف رجوع کریں گے تو اس سے آپ کو کافی معلومات جو ہیں وہ حاصل ہو جائیں گے۔ جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے، میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کروں گا کہ اسلام کا اقتصادی نظام کے تعلق سے انہوں نے سوال کیا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو آج کا اقتصادی بحران ہے اور آئندہ یہ اور زیادہ سنگین ہوتا چلا جائے گا، اس میں سب سے پہلے بڑھ کر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام کا اقتصادی نظام نو، اور پھر سب سے بڑھ کر جس کے بارے میں بھی بات بھی کریں گے ہم، وہ تحریک جدید کے مطالبات ہیں جو حضور نے اس میں بیان فرمائے ہیں۔ اور عصر حاضر میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصر عزیزہ نے اس بحران کے تعلق میں بہت سے خطبات اور ارشادات فرمائے ہوئے ہیں۔ یہ اقتصادی بحران اور زیادہ سنگین ہوتا چلا جائے گا۔ جس زمانے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خطاب کیے، اس وقت کمیونزم کا دور تھا، اشتراکیت کا دور تھا، اور اسی طرح جو سرمایہ داری وہ ایک نظام تھا۔ حضور نے اس کے بالمقابل اسلامی نظام کو دنیا کے سامنے پیش کیا تھا اور اجاگر کر کے اس کو سمجھایا تھا۔ آج جو دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے وہ یہ ہے مفاد پرستی۔ اب آپ دیکھیں کہ دو نظاموں کے بیچ کے اندر جو حضور نے وہ نظام نو اور اسلام کا اقتصادی نظام میں جو بات نمایاں کر کے بتائی، وہ یہ تھی کہ جو اس زمانے میں اشتراکیت اور کمیونزم کا نظام تھا، وہ زبردستی کا ایک نظام تھا کہ انسان زیادہ دولت نہیں رکھ سکتا، اس سے زبردستی چھین لیا جاتا تھا۔ اب جو سرمایہ داری نظام ہے وہ یہ ہے کہ سرمایہ آپ جمع کریں اور زبردستی ٹیکس وصول کیا جاتا ہے اور اس کے مطابق حکومت چلائی جاتی ہے۔ لیکن اسلام کا جو نظام ہے وہ ایک طوعی نظام ہے۔ آپ چندہ دیں گے، آپ ٹیکس دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ زکوٰۃ دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس کے مطابق ایک مساوات رہے گی۔ آج کی دنیا میں کیا ہے، جو امیر ہے وہ بہت زیادہ امیر ہوتا چلا جاتا ہے، جو غریب ہے بہت ہی زیادہ پستی میں پستا چلا جاتا ہے۔ آج بھی آپ دنیا کے بہت سے ملکوں میں دیکھ لیں، خود ہندوستان میں دیکھ لیں اور اسلامی دوسرے ملکوں میں، ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جس کو رہنے کا نہ گھر ہے، نہ کھانے کو روٹی ہے، نہ روزگار ہے۔ اسلام قرآن بنیادی طور پہ جو دیتا ہے کہ ایک انسان کی بھوک کو مٹاؤ، اس کو کھانا دو، اس کو جھونپڑی دو، اس کو پانی دو، اس کو علاج دو۔ دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں، UN بھی دعوے کرتی ہے، فلاں بھی کرتی ہے، لیکن سطح زمین پر کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ صرف تصاویر کی حد تک ہے اور رپورٹوں کی حد تک ہے۔ تو آج بھی اگر اس قرآنی نظام کو جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے اقتصادی نظام نو اور اس وقت کے خطبات میں ارشاد فرمایا، اور خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے اسلام کے اقتصادی نظام کا فلسفہ، وہ خطبات کا ایک مجموعہ ہے، وہ ارشاد فرمایا۔ خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اس کے اوپر کافی روشنی ڈالی، اور ابھی خلیفۃ المسیح خامس عید اللہ تعالیٰ مثلا عزیز نے بھی اس پر روشنی ڈالی، لیکن یہ لوگ اس طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بس دولت جمع کرنے کی طرف ہے۔ ابھی دیکھیں کہ عرب کو اللہ تعالیٰ نے، عرب ملکوں کو ایک چیز دی، تیل ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ کسی نہ کسی طرح سے اس کو وہ اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہیں اور ان کو وہ سطح زمین پر ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، اور جب تک یہ اسلام کی طرف واپس نہیں آتے، آنے والے معمور کی آواز پر لبیک نہیں کہتے، اس مصیبت سے یہ لوگ نکل نہیں سکتے ہیں، اور اس کا نتیجہ وہ ہوگا جو حضور اید اللہ تعالیٰ مثلا عزیز نے فرمایا کہ دوسری جنگ عظیم اور پہلی جنگ عظیم اسی وجہ سے ہوئی جب دنیا میں اقتصادی بحران حد سے زیادہ بڑھ گیا۔ اب بھی وہی صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے، اور اگر اس کا علاج نہیں کیا گیا تو یہ ایک تیسری جنگ اس وقت سر پہ کھڑی ہوئی ہے، جس کی ابتدا کسی نہ کسی رنگ سے ہو چکی ہوئی ہے۔ تو یہ اس سے آج بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ جزا۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان سے، عبد المصور خان صاحب ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں موجود ہیں۔ ان کا سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عبد المصور خان صاحب۔ السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ میرے دو سوال ہیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے جب حج ادا کیا تھا تو کیا انہوں نے غیر جماعت امام کے پیچھے نماز پڑھی تھی؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب پاکستان اور انڈیا الگ ہوئے تھے تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی ٹھیک ہے جناب، رضی جزاکم اللہ اللہ، عنہ ہمیں نے آپ کا پہلا سوال مل گیا ہے۔ میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا۔ سیدنا حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے 1912 میں، اس وقت خلافت سے پہلے آپ گئے تھے، اور حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے گئے تھے۔ آپ مصر بھی گئے، حج پہ گئے۔ میرے علم میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور آپ نے حج کیا، وہاں پر آپ نے تبلیغ کے فریضہ بھی انجام دیا، اور وہاں پر آپ نے لوگوں کو جماعت کے بارے میں بتایا بھی، اور آپ کی کافی پذیرائی ہوئی، آپ کی باتیں سنی گئیں۔ تو یہ اس قسم کے سوالات کرنا کہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، جب تاریخ میں اس بارے میں کوئی واضح بات ہے ہی نہیں، بعض خبریں ادھر سے ادھر شائع کرتے رہتے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو پھر اس طرح کا میں یہی کہہ سکتا ہوں اس بارے میں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے، نہ حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کچھ کر سکتے تھے۔ یہی اس کا جواب ہے۔ جی جزاکم اللہ۔ مکرم منصور نوجوان صاحب جن کا انڈیا سے تعلق ہے، ان کا سوال ہمارے پاس آف لائن آیا ہے، محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے ہی پوچھنا چاہوں گا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جاری کردہ رسالہ تشہیز الاذہان کا کیا پس منظر ہے، اور کیا آج بھی وہ رسالہ جاری ہے؟ جی، ان کا سوال۔ تشہیر الاذہان سیدنا مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسیح السلام کے زمانے میں ہی شروع کیا تھا، اور بہت ہی اچھے مضامین ہیں اس میں۔ ابتدائی طور پہ اگر اس کی پرانی جلدیں دیکھی جائیں، یہ رسالہ جاری رہا، اور اس کے بعد جب پاکستان بنا تب بھی یہ رسالہ جاری رہا۔ اس وقت یہ تشہیر الاذہان اطفال الاحمدیہ اور بچوں کے لیے مختص ہو گیا، خاص طور پہ ان کے تعلق سے یہ مضامین جو تھے اس میں شائع ہوتے تھے۔ اب اس کے بعد کچھ پابندیاں اس کے اوپر لگیں، بدقسمتی سے ایک ملک اور وہاں پر جو نظام ہے اس کی وجہ سے پابندیاں لگیں، تو آج کل میرے خیال میں یہ شائع وقتی طور پہ نہیں ہو رہا۔ جب یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ پھر یہ شائع ہونا شروع ہو جائے گا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے محترم مولانا شیخ مجاہد حمصب شاستری سے ہمارا یہ سوال ہے کہ جیسے کہ حضرت اقدس مسیح موعود اسلام کی آمد کا ایک بہت بڑا مقصد یہ تھا کہ دیگر ادیان پر اسلام کی جو فوقیت ہے اس کو ثابت کرنا، اور اسی مشن کی تکمیل کے حوالے سے آگے آپ کے وصال کے بعد خلفائے کرام نے بھی اپنے جو ذمہ داریاں ہیں وہ سر انجام دی ہیں۔ حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی خاص طور پر پیشگوئی میں یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں کہ دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے وہ فرزند پیدا ہوگا اور وہ خدمات سر انجام دے گا۔ تو اس حوالے سے حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا خدمات ہیں وہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ ناظرین کرام، بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اسلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو عظیم الشان نشانات عنایت فرمائے، ان میں سے ایک عظیم نشان پیشگوئی مسلم معود ہے۔ اس پیشگوئی کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا کہ آپ کے یہاں ایک معود بیٹا پیدا ہوگا جو 9 سال کے عرصے میں پیدا ہوگا، اور اس کے اندر 52 علامات ہوں گی۔ ان علامات میں سے ایک علامت یہ ہے جس کا ذکر ابھی آپ نے اپنے سوال میں کیا کہ خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجے سے نجات پاویں، اور جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو۔ دین اسلام کا شرف، اس کی برکت برتری، اس کی عظمت کیسے دنیا میں ظاہر ہو، اس کو بیان کرنے سے پہلے اس طرف توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مسند خلافت پر متمکن ہوئے، یعنی 14 مارچ 1914 کو جب آپ خلیفہ بنے، اس وقت کے کیا حالات تھے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جیسے ہم نے سوال میں سنا، پہلے جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی، دنیا میں انتشار پھیلا ہوا تھا، جگہ جگہ مارا ماری ہو رہی تھی، لڑائیاں پھیل چکی تھیں۔ حضرت مسلم معود کی اپنی صحت کمزور تھی، اس کے باوجود حضرت مسلم معود نے دین اسلام کے غلبہ کے لیے اور کلام اللہ کا شرف مرتبہ پھیلانے کے لیے جو عظیم الشان کام کیے،
ان کو اس مختصر وقت میں محدود کر کے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے جو عظیم الشان کام کیے، اس کا آپ کے دل میں ابتدا سے ہی ایک جوش تھا، اور اس کے لیے آپ خاص طور پہ خدا تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اور اپنی نوجوانی کی وقت سے ہی یہ دعائیں آپ نے شروع کر دی تھیں۔ چنانچہ سلسلے کی تاریخ میں یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت شیخ غلام احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ مسجد مبارک میں دعا کے لیے گئے۔ وہاں دیکھا کہ ایک شخص سجدے میں ہے اور تسلسل کے ساتھ گریہ وزاری کر رہا ہے، رو رہا ہے، اور وہاں اٹھتا ہی نہیں، یہاں تک کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی جو دعائیں کرنے گئے تھے انہوں نے خدا سے یہ دعائیں کی کہ خدایا یہ شخص جو کچھ بھی مانگ رہا ہے وہ مل جائے۔ جب اس شخص نے سجدے سے سر اٹھایا، نماز مکمل کی، تو دیکھا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ میاں آج کیا آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگا؟ تو حضرت مسلم موعود کا یہ جواب تھا، میں نے تو یہی مانگا کہ الہی مجھے میری آنکھوں سے دین کو زندہ کر کے دکھا دے۔ تو یہ تڑپ آپ کے دل میں نوجوانی کے وقت سے ہی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس طریق پر غلبہ اسلام کی داغ بیٹ ڈالی، خلفائے کرام نے اسی طریق پر، اسی نہج پر اس کو آگے کیا۔ میں وقت کی مناسبت سے چند ایک نکات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے وقت میں ملکہ کو، جو ملکہ وکٹوریہ تھی، اس کو ایک کتاب لکھی، اس کو اسلام کا پیغام پہنچایا، جو جماعت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے روحانی خزائن میں تحفہ کیسریہ کے نام سے مشہور ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تائید اور اس کے حکم کے مطابق حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند خلافت پر متمکن ہونے کے مان بعد ہندوستان کی جو اس وقت کی سب سے بڑی اسلامی مملکت تھی، مملکت آصفیہ، حیدرآباد کی حکومت تھی، وہاں کے والی کو مخاطب کرتے ہوئے ایک کتاب لکھی جو بالکل ابتدائی زمانے مئی جون 1914 کی ہے، اور وہ تاریخ میں ہماری جماعت میں تحفۃ الملوک کے نام سے مشہور کتاب ہے۔ پھر آپ نے 1924 کے قریب افغانستان کو جو اس وقت کا امیر تھا، امیر امان اللہ اس کا نام ہے، اس کو ایک تفصیلی خط لکھا جو سلسلے میں دعوت الامیر کے نام سے مشہور ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے 1896 میں ایک عظیم الشان اسلام کے غلبے کی شکل یہ ظاہر فرمائی کہ لاہور میں ایک عظیم جلسہ ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے حضرت مسیح اسلام کو یہ بیان کر دیا کہ تیرا مضمون غالب رہے گا، اور واقعتاً وہ کتاب کی شکل میں مضمون شائع شدہ ہے جو اسلامی اصول کی فلسفی کے نام سے مشہور ہے۔ اسی طرح حضرت مسلم موعود کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع عنایت فرمایا کہ 1924 میں ویمبلے انگلستان میں ایک کانفرنس ہوئی، عالمی کانفرنس۔ اس کے اندر حضرت مسلم موعود کو خود بنفس نفیس شرکت کا موقع ملا۔ آپ کا یہ مضمون سر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب نے پڑھا، اور یہ ایسا عظیم الشان مضمون تھا کہ اس وقت کے اخباروں نے اس پر تبصرے لکھے، اور یہ مضمون کتابی شکل میں بھی شائع ہو چکا ہے۔ احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے نام سے یہ الاسلام ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، اور حضرت مسلم موعود کی جو کتب ہیں انوار العلوم اس کے اندر بھی موجود ہے۔ ایک اخبار کا میں صرف تبصرہ لکھتا ہوں، مانچسٹر گارڈن، 24 ستمبر 1924۔ وہ لکھتا ہے کہ اس پرچہ کے بعد، یعنی اس مضمون کے بعد، جس قدر تحسین خوشنودی کے چیئرز کے ذریعہ اظہار کیا، اس سے پہلے کسی پرچہ پر ایسا اظہار نہیں کیا گیا تھا۔ یہاں میں ضمناً یہ بھی بیان کر دوں کہ اس سفر کے دوران ہی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد فضل کا سنگ بنیاد رکھا، اور وہاں جو آپ نے اس کی سنگ بنیاد کے وقت میں جو تحریر لکھی اور جو اس میں آج بھی وہاں لگائی گئی ہے، اس میں حضرت مسلم موعود نے بطور پیش گوئی کے ایک دعا کے رنگ میں یہ بیان فرمایا۔ وہ حضور لکھتے ہیں، حضرت احمد مسیح موعود نبی اللہ، یہ جگہ حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت احمد مسیح موعود نبی اللہ بروز نائب محمد علیہ السلام کی نورانی کرنوں کو اس ملک اور دوسرے ملکوں میں پھیلانے کے لیے روحانی سورج کا کام دے، اے خدا تو ایسا ہی کر۔ یہ وہ دعا تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو اس رنگ میں ظاہر کیا کہ وہی مسجد فضل میں جب خلافت نے ہجرت کی پاکستان سے، تو اسی مسجد فضل کے احاطے میں ہی خلیفہ وقت موجود رہے ایک لمبا عرصہ تک، اور پھر اس کا اس رنگ میں بھی ظہور ہوا کہ آج MTA کا جو عالمی نظام ہے وہ وہیں سے جاری ساری ہے، اور اسلام کی غلبہ کے لیے MTA کے ذریعے سے جو کاوشیں ہو رہی ہیں وہ وہاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے غلبہ اسلام کے لیے جو عظیم الشان تحریکیں کیں، اس میں سے ایک تحریک ہے تحریک جدید۔ اس تحریک کے ذریعہ حضرت مسلم موعود نے ساری دنیا میں اسلام کی اشاعت، اسلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے
جد و جہد اور کوششیں کی۔ آپ خود ایک مقام پہ بیان فرماتے ہیں تحریک جدید کی بنیاد بھی اس بات پر ہے کہ اسلام کے نام کو روشن کیا جائے اور قرآن کریم کے پیغام کو دنیا تک پہنچایا جائے۔ پس شروع سے حضرت مسلم موعود اسی کوشش میں رہے اور اسی کے لیے آپ نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی کہ کسی طرح اسلام کا غلبہ ہو اور اسلام کے اس پیغام کو ساری دنیا میں پہنچایا جائے۔ آپ کے 51 سالہ جو خلافت کا بابرکت دور ہے، اس میں اگر ہم اعداد و شمار کی روشنی میں دیکھیں کہ آپ کے عظیم الشان کام کیا ہیں، کل کے خطبے میں بھی پیارے ہمارے امام حضرت خلیفۃ المسیح خامد اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے بیان فرمایا ہے کہ آپ نے 100 کے قریب علمی، تربیتی اور روحانی تحریکات جاری کی ہیں۔ اسی طرح آپ کے بابرکت دور میں بیرونی ممالک میں 311 مساجد کی تعمیر ہوئی، 46 ممالک میں احمدیہ مشنوں کا قیام ہوا، 164 واقفین زندگی نے بیرونی ممالک میں تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دیا، 6 زبانوں میں تراجم قرآن کریم کی مکمل اشاعت ہوگی، 24 ممالک میں 74 تعلیمی مراکز کا قیام ہوا، 28 دینی مدرسوں اور 17 ہسپتالوں کا قیام ہوا، 40 کے قریب اخبارات اور رسائل کے ذریعہ اس کا اجرا ہوا۔ پھر ان سب سے بڑھ کر آپ نے 225 سے زائد کتب، رسائل تصنیف فرمائے ہیں اور 10,000 صفحات سے بھی زیادہ مشتمل آپ کی تفسیر کبیر کے نام سے جو قرآن مجید کی عظیم الشان تفسیر ہے وہ شائع شدہ ہے۔ یہ وہ کام تھے جن کا مختصر تھا میں نے ایک ذکر اور ایک نقشہ کھینچا ہے۔ ان سب سے ہٹ کر آپ نے دنیا کے سامنے اسلام کی دفاعی حالت سے نکال کر اسلام کو ایک زوراور صداقت کے طور پر پیش کیا اور ساری دنیا کو یہ چیلنج دیا کہ کسی بھی مذہب کا اگر کوئی ماننے والا ہے تو میرے پاس آئے، میرے سے روحانی طور پہ مقابلہ کر کے دیکھے اور اس کو پتہ چل جائے گا کہ کیا اس کے مذہب میں سچائی موجود ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ اپنی کتاب زندہ مذہب میں جو 1917 میں آپ نے لکھی، حضرت مسلم موعود کے الفاظ میں ہی پڑھتا ہوں، حضور بیان فرماتے ہیں، میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد تمام دنیا کو چیلنج دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جسے اسلام کے مقابلہ میں اپنے مذہب کے سچا ہونے کا یقین ہے تو آئے اور آ کر مقابلہ کرے۔ مجھے تجربہ کے ذریعہ ثابت ہو گیا ہے کہ اسلام ہی زندہ مذہب ہے اور کوئی مذہب اس کے مقابل پر نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ خدا تعالیٰ ہماری دعائیں سنتا اور قبول کرتا ہے، اور ایسے حالات میں قبول کرتا ہے جب کہ ظاہری سامان بالکل مخالف ہوتے ہیں، اور یہی اسلام کے زندہ مذہب ہونے کی بہت بڑی علامت ہے۔ اگر کسی کو شبہ ہے تو آئے اور آزمائے، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا۔ پس یہ حضرت مسلم موعود کا چیلنج تھا جو ساری دنیا کے لوگوں کے سامنے تھا۔ پس یہ جو خدائی وحی کے اندر جو الفاظ موجود تھے تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کا شرف اور برتری کو اس رنگ میں دنیا کے سامنے پیش کیا، اور اس کے لیے وہ عظیم الشان کام اور پروگرام شروع کیے، اس کی داغ بر رکھی کہ آج احمدیت کی یہ بنیاد جو آگے سے آگے قافلہ بڑھ رہا ہے انہی پروگراموں کو آگے لیتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، اور ہر خلافت میں نئے رنگ میں اس میں نئے پھل و پھول پیدا ہو رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کچھ ٹیلی فون کالرز کو ہم وقت کی رعایت کے حساب سے شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے خواجہ عبد المومن صاحب سے، جن کا تعلق ناروے سے ہے، اس وقت وہ پاکستان سے ہم سے رابطہ کر رہے ہیں، تو ان کا سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ خواجہ عبد المومن صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ناروے میں واپس آ چکا ہوں، اس وقت پاکستان میں نہیں ہوں بلکہ ناروے میں ہوں جی۔ تو میں نے بس یہ عرض کرنی تھی کہ یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ جو پیش گوئی تھی یہ بہت عظیم الشان پیش گوئی تھی، جو حضور نے نشان کے طور پر آریہ اور عیسائیوں کے سامنے اس پیش گوئی کو رکھا، اور اس کے بعد یہ 1914 میں خلیفت ثانی نے خلافت پر متمکن ہوئے، تو اس کے بعد یہ بہت سارے لوگوں کا بھی خیال تھا کہ یہ مسلم موعود کی جو پیش ہوئی ہے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے بارے میں ہے، لیکن حضور نے اس کا اعلان غالباً 1944 میں کیا لاہور میں کہ میں ہی مسلم موعود ہوں جس کی خدا نے خبر دی تھی۔ ایک تو میں یہ پوچھنا کہ یہ جو مسلم موعود کا اعلان حضور نے کیا تو اس سے قبل حضور کو
کے خیال میں یہ علم میں نہیں تھا کہ میں ہی مسلم موعود ہوں. پھر خدا تعالیٰ کی طرف جب خبر دی گئی تو تب آپ نے اعلان کیا. دوسرا یہ ہے کہ یہ مسلم موعود کے جو جلسے ہیں یہ اس کے بعد شروع ہوئے ہیں، اس سے قبل اس پیشگوئی کے بارے میں کس رنگ میں اظہار ہوتا رہا ہے. ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، شکریہ. ہمیں آپ کے دونوں سوال مل گئے ہیں. محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست ہے. بات یہ ہے کہ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کیا سرائیاں تو بہت پہلے سے تھیں، اور اگر حضرت مسیح السلام کی تحریرات کو دیکھیں تو حضور نے بھی محمود جو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹے کی بشارت دی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ اب وہ محمود پیدا ہو چکا ہے اور اس کی اتنی عمر ہے. سراج منیر میں حضور نے اس کا ذکر کیا. اس بیچ 1914 میں جب آپ خلافت پر متمکن ہوئے، بعض لوگ یہ کہتے رہے، اور جب بھی حضور سے اس بارے میں سوال ہوا حضور نے فرمایا اس کے اعلان کی ضرورت نہیں ہے. 1944 کا سال ایک ایسا آیا جب کہ حضور لاہور میں تھے، شیخ بشیر احمد صاحب کی کوٹھی ٹیمپل روڈ پہ ہے، وہاں پر تھے. آپ نے وہاں رویا، ایک بڑی تفصیلی رویا دیکھی، اور اس میں ایک لفظ تھا ان المسیح الموعود مسیلہ و خلیفتہ، اور پھر آگے بہت لمبی وہ تفصیلی ایک رویا. اس کے بعد حضور نے سب سے پہلا اعلان قادیان پہنچنے کے بعد سب سے پہلے مسجد اقصی میں یہ اعلان فرمایا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مسلم موعود بنایا ہے. دوسرا اعلان حضور نے دوسرا جلسہ جو منعقد ہوا وہ 20 فروری 1944 کو ہوشیارپور میں منعقد ہوا. وہ کنک منڈی وہ آج بھی موجود ہے، اور وہاں جہاں کل حضور اللہ تعالیٰ بن سر عزیز نے بھی اس کا ذکر فرمایا کہ حضور نے انگلی کے اشارے سے کہا کہ جس مسلم موعود کی بشارت حضرت مسیح السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ سامنے والی بلڈنگ میں دی تھی، مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ میں وہی مسلم موعود ہوں. اور حضور نے حلفیہ بیان اس بارے میں بیان فرمایا تھا. اور اس کے بعد حضور پھر اس چلہ کشی والے کمرے میں تشریف لے گئے تھے، اور وہ چلہ کشی والا کمرہ الحمدللہ موجود ہے جماعت کے پاس. بڑا صاف ستھرا عبادت کی وہ جگہ ہے. وہاں حضور نے دعا فرمائی تھی، اور دعا میں یہ اعلان فرمایا تھا کہ یہاں صرف آج کی جو دعا ہوگی وہ غلبہ اسلام کے تعلق سے ہوگی. تیسرا جلسہ اس تعلق سے لدھیانے میں ہوا تھا. چوتھا جلسہ اس تعلق سے لاہور میں ہوا تھا. پانچواں جلسہ اس تعلق سے دہلی میں ہوا تھا. ان سارے مقامات پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیشگوئی مسلم موعود ہونے کا اعلان فرمایا تھا، اور یہ واضح طور پر فرمایا تھا کہ میں ہی وہ مسلم موعود ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے بشارت دی تھی. ایک بات یہ جلسہ ہے مسلم موعود کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ غالباً 1944 سے شروع ہوا. پہلا جلسہ اس وقت ہوا تھا، اس کے بعد سے متواتر یہ جلسہ ہوتا رہا، کیونکہ یہ جلسے کا ایک صرف جلسہ مقصد نہیں ہے. جیسا کہ حضور نے کل حوالے پڑھ کے سنائے، پیشگوئی میں یہ تھا کہ اچھلو کودو کہ ایک نیا دور آ رہا ہے. دور اس لیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مخالفین جن کو یہ نشان دکھایا گیا تھا وہ یہ قیاس کرتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو کچھ ہے وہ اس کی زندگی تک ہے، اس کے بعد نہیں. لیکن ایک نئے دور کی بشارت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ سے دی تھی. آج جب ہم 134 سال تک پہنچ گئے اور آج آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ بخوبی علم ہو سکتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے آمد کی جو علت غائی تھی، جو مقصد تھا، جو مشن تھا، اس کو مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت حد تک آگے بڑھایا. اور آج انہی بنیادوں پر خلفاء جو بعد میں آئے، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رابع اور موجودہ ہمارے پیارے امام ایت اللہ تعالیٰ بن سر عزیز، انہی پروگراموں کو آگے بڑھا رہے ہیں، مزید بھی شروع کر رہے ہیں، لیکن اسی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی صداقت تھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی آگے ایک سوال بھی ہے اس تعلق سے، اس میں بھی اس کی وضاحت آ جائے گی کہ آج ہم بیٹھے یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں. ایم ٹی اے کا نظام ہے، قادیان سے یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں. 1886 میں ایک آدمی اعلان کرتا ہے کہ وہ زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا. 1886 میں کتنے ہی بچے اس قادیان میں پیدا ہوئے اور شارمل میں پیدا ہوئے، کہاں ہوئے ان کا پتہ بھی نہیں ہے.
उस वक्त एक बात अल्लाह ताला कह रहा था कि वो ज़मीन के किनारों तक शोहरत पाएगा, और उसका मतलब यह है कि वो मसीह इस्लाम के पैगाम को, इस्लाम के पैगाम को दुनिया के किनारों तक पहुंचाने के लिए एक अजीम बुनियाद रखेगा, एक तहरीक की और कई तहरीकी की जो दुनिया में पहुंच रही। आज हम यहाँ MTA का प्रोग्राम भी चल रहा है, सारी दुनिया देख रही है। ये सच है कि नहीं जो अल्लाह ताला ने फरमाया था वो लफ्ज़ बलफ्ज़ पूरा हुआ। और फिर ये भी सच है कि नहीं कि एक मानद अहमदियत ने उसी वक्त ये ऐलान किया था कि गायद दर्जा 3 साल शोहरत रहेगी, उसके बाद ये सिलसिला मुनक़त होगा। आज अगर पंडित लेखराम की कहीं रूह है और कुल्लियात आर्या मुसाफिर है तो अल्लाह ताला उसको बता देगा कि जो तूने अपने परमेश्वर से खबर लेके ऐलान किया था वो इंतहाई गलत निकला। जो सच निकला वो जो अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को फरमाया था, एक एक लफ्ज़ उसका पूरा हुआ। और ये सदाकत है इस बात की कि अल्लाह मौजूद है। इस्लाम जिस अल्लाह को पेश कर रहा था उसने जो निशान दिखाया वो पूरा हुआ। मेरे भाई, अगर निशान आप देखेंगे, अल्लाह ताला ने तो किश्ती नूह को भी निशान करार दिया। अल्लाह ताला ने जुओं और ये कुम्मल वगैरह को कुरान मजीद में मूसा को ये भी निशान दिया। अल्लाह ताला ने ये भी निशान दिया कि असाए मूसा जो दिया वो भी दिया। ये सब वक्त ही एक थे, लेकिन 76 साल तक एक इंसान मौजूद रहा और चमकता हुआ निशान आसमान पे रहा। 12 जनवरी 1889 को उनकी पैदाइश हुई। नवंबर 1965 में हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब की वफ़ात हुई। 76 साल एक इंसान अपने वजूद के ज़रिए से अल्लाह ताला सबूत देता रहा। ये वो निशान है जो कि मैंने दिया था, और फिर उसके खिलाफत के जो कारहाय नुमायाँ हैं वो तो बेशुमार हैं। उसके फल आगे दुनिया देखती रहेगी और उससे इस्तिफ़ादा करती रहेगी। जी, जज़ाकुमुल्लाह ताला जज़ा। कुवैत से एक और टेलीफोन कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, मुकर्रम लुकमान अहमद साहब। लुकमान अहमद साहब का भी सवाल सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लुकमान अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलवी साहब, मेरे सवाल का थोड़ा सा जवाब मौलाना हमीद को साहब ने दिया था। सवाल मेरा ये था कि दुनिया के किनारों तक शोहरत पाएगा और कौमें इससे बरकत पाएंगी, इन इल्हामी अल्फाज का हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के वजूद पर पूरा होना कैसे साबित किया जा सकता है? मेरा एक और सवाल था मौलवी साहब जी, इस्तेहकाम खिलाफत के लिए हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ियल्लाहु की मसाई पर रोशनी डालें। ठीक है जनाब, जज़ाकुमुल्लाह। इस्तेहकाम खिलाफत के ताल्लुक़ से हमारा प्रोग्राम का अपना सवाल भी है, आप प्रोग्राम सुनते रहें तो आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। इसी तरह दुनिया के किनारों तक शोहरत पाने के ताल्लुक़ से भी आपने अभी मोहतरम मौलाना मोहम्मद हमीद कौसर साहब से सुन लिया है। आपका जो दूसरा हिस्सा है सवाल का कि कौमें उससे बरकत पाएंगी, उससे मैं शेख मुजाहिद अंसर शास्त्री से दरख्वास्त करूँगा। जज़ाकुमुल्लाह। कौमें उससे बरकत पाएंगी, ये इल्हामी रंग में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। हम देखते हैं कि हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जिस वक़्त कादियान की सरज़मीन से ये आवाज़ उठी, जैसा कि अभी आपने समाअत फरमाया कि 1886 में सैकड़ों बच्चे पैदा हुए थे जो कादियान में या होशियारपुर में हुए थे, लेकिन आज दुनिया में उनको कोई भी नहीं जानता। हज़रत मुस्लिम मौऊद जब खलीफा बने तो आपने अपनी खिलाफत की शुरुआत में ही तबलीग इस्लाम का काम ज़ोर शोर से शुरू कर दिया, और जो वसाइल आपके पास मौजूद थे उन वसाइल को मज़ीद बरूए कार लाते हुए कोशिश ये की कि सारी दुनिया तक अहमदियत और इस्लाम के इस पैगाम को पहुंचा दिया जाए। चुनांचे हम देखते हैं कि हज़रत मुस्लिम मौऊद के इस दौर में ही अमेरिका में पैगाम पहुंचता है। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद साहब सादिक के ज़रिए अभी इस साल ही गालिबन 100 साल अमेरिका की जमात अहमदिया के क़याम पे हो रही है। फिर हम देखते हैं अब बुखारा और रूस के इलाकों में भी मुबल्लिगीन पहुँचे, ज़हूर हुसैन साहब वहाँ पहुँचे। अफ़्रीका के उन इलाकों में अब्दुर्रहीम साहब नैयर के ज़रिए अहमदियत का दाग़ रखी जा रही है। बस ये जो पैगाम आपने उन नामसाइद हालात में दुनिया के तक पहुँचाया, उन कौमों तक पहुँचाया, ये जहाँ इस बात की निशानदेही कर रहा था कि आप इस्लाम की शोहरत को सारी दुनिया तक पहुँचा रहे हैं, वहाँ पर अहमदियत के ज़रिया उन कौमों के रूहानी लिहाज से तो सबसे पहले फ़ायदा हो ही रहा था, वहाँ उनके माशी लिहाज से भी अहमदियत अपने वसाइल के अंदर रहते हुए फ़रोग़ की कोशिश कर रही थी। मसलन अफ़्रीकन ममालिक में जब अहमदी मुबल्लिगीन पहुँचे, उन्होंने वहाँ तालीम का इंतज़ाम किया, वहाँ पे स्कूल खोले गए। हज़रत मुस्लिम मौऊद ने अपने ज़माने में वहाँ कई डॉक्टरों को भेजा, हस्पतालों का इजरा किया। तो इस रंग में भी उन कौमों ने अहमदियत की बदौलत से दुनियावी लिहाज से भी इस्तेहकाम किया।
اور اصل استحکام جو خاص طور پر تھا وہ تو یہی تھا کہ خدا تعالیٰ کی ایک اس پیغام کو، اسلام کے پیغام کو، اس کو سمجھا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا۔ آج بھی اسی نہج پر خلفائے کرام کے ذریعہ جماعت احمدیہ ساری دنیا میں جہاں بندوں کا تعلق اس کے رب کے ساتھ جوڑ رہی ہے، وہاں ان کے ظاہری فوائد کے لیے بھی، ان کی بہتری کے لیے بھی اسکول، کالج اور دیگر اور جتنے بھی اس کے وسائل ہیں اس میں کوشش کر رہی ہیں۔ پس قومیں اس سے جو برکت حاصل کریں گی، اس کے اندر دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور حضرت مسلم موعود کے دور میں یہ 52 سالہ جو آپ کا خلافت کا دور ہے، ابھی جیسا کہ میں نے پہلے سوال میں اعداد و شمار بھی بتا دیے کہ آپ نے کس طرح اسکول، کالج کا اجرا کیا اور کس طرح لوگوں کی امداد کی اور کیسے ان کو ترقی کے ذریعہ کیا۔ پھر دوسرے نقطہ نگاہ سے اگر ہم دیکھیں کہ قوموں کو جو برکتیں حاصل کی، تو بے شمار قوموں نے برکتیں حاصل کی۔ اگر خطہ عرب کے حوالے سے ہم دیکھیں تو عربین قوم نے آپ سے برکت حاصل کی، اسرائیل کا جو مسئلہ ہوا یا اس وقت جو اور مسلمانوں کی بھلائی کے لیے آپ نے کام کی وہ تاریخ میں درج ہے۔ پھر اسی طرح ہندوستان میں جو اور شدھی کی تحریک ہوئی، اس وقت کے آپ کے جو عظیم الشان کام ہیں، تو مختلف قوموں کے لحاظ سے آپ نے الگ الگ کام بھی کیے اور ان کے استحکام کے لیے، ان کے فلاح اور بہبود کے لیے جو کام کیے، وہ اس پیشگوئی کا زندہ ثبوت ہے کہ قوموں نے کیسے برکت حاصل کی۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ جزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خلفائے راشدین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، ان کی عالی مرتبت اور ان کی سیرت پر جو مختلف اعتراضات ہوتے تھے، ان کے ازالے کے حوالے سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ تفصیل بتائیں۔ بات یہ ہے کہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، جو کہ یکم ربیع الاول سن 11 ہجری میں ہوئی، 26 مئی 632 کا وہ دن تھا، آپ کی وفات کے بعد سیدنا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مسند خلافت پر متمکن فرمایا۔ آپ 2 سال خلیفہ رہے۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے خلافت سے نوازا۔ آپ 10 سال خلیفہ رہے۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال خلیفہ رہے، اور پھر 6 سال سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ رہے۔ یہ تقریباً کوئی 30 سال کا دور تھا۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس کے بعد بعض منافقین یا کمزور ایمان یا جو بھی سمجھ لیں، یا دشمنان اسلام، وہ ان مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو گئے۔ اگرچہ کہ داخل یہ پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مثال کے طور پہ جب جنگ احد کے لیے جا رہے تھے، عبداللہ بن ابی سلول اپنے 300 آدمیوں کو لے کے واپس آ گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے ہی فتنے کھڑے ہوئے عبداللہ بن ابی سلول کے۔ پھر حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام کا ایک نیا فتنہ کھڑا کیا۔ یہ فتنے پہلے بھی ہوتے رہے، لیکن اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اندرونی طور پر یہ فتنہ کھڑا ہو گیا کہ اصل میں خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہونا چاہیے تھا۔ یہ 3 خلفاء اور خاص طور پہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما، یہ خلیفہ برحق نہیں۔ یہ فتنہ بڑھتے 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 چلا گیا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ 13 صدیاں شیعہ سنی فساد، ایک دوسرے پہ الزام، ایک دوسرے کے خلاف اتہام، حتیٰ کہ بعض دفعہ یہ جنگوں تک نوبت پہنچی، اور یہ انشقاق، یہ افتراق، یہ کشیدگی بہت زیادہ بڑھتی چلی گئی، اور ابھی بھی بعض ملک اس کشیدگی کی آگ میں جھلس رہے ہیں۔ کہیں ایک طرف کوئی ملک ہے، دوسری طرف کوئی ملک ہے، کچھ اس کا ساتھ دے رہا ہے، کچھ اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ میری امت میں ایک مسیح امام مہدی آئے گا، اور اس کی ایک صفت یہ بتائی تھی، حکمن عدلاً، وہ حکم ہوگا اور عدل ہوگا۔ عدل یعنی میزان، صحیح فیصلہ کرنے والا ہوگا۔ وہ قرآن مجید کی روشنی میں اور سنت کی روشنی میں مسلمانوں کے جتنے تنازعات اور اختلافات ہیں، اس کے بارے میں فیصلہ صادر کرے گا۔
سمجھانے کے لیے بچوں کو بتاتا ہوں. جیسے مثال کے طور پہ ہمارے یہاں سپریم کورٹ ہوتی ہے. سپریم کورٹ کا جو جج ہوتا ہے وہ ہے دستور اور قانون اور کنسٹیٹیوشن کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے اور فیصلہ صادر کرتا ہے. اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ حکم اور عدل ہوگا، اور عدل وہ شخص ہوتا ہے جو فیصلہ صادر کرتا ہے اور اس کے بعد کوئی اپیل نہیں ہوتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لائے. 13 صدیاں اس سے پہلے یہ مصیبت جو اسلام میں یہ تفرقہ بازی تھی یہ جاری رہی. کتنا ہی کشتہ خون ہوا، خون خرابہ ہوا، الزامات لگے، اتہامات لگے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1894 میں ایک کتاب لکھی جو عربی زبان میں ہے سر الخلافہ. اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس معاملے میں اپنا فیصلہ کن اپنی رائے دی. آپ نے فرمایا کہ دیکھو، اس کا میں خلاصہ ایک پڑھ کے سنا دیتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل قطعیہ سے ثابت کر دیا کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ اگرچہ چاروں خلیفہ برحق تھے، لیکن ابو بکر سب صحابہ سے اعلیٰ شان رکھتے تھے اور آیت استخلاف کے مصداق تھے. حضرت ابو بکر حضرت عمر پر شیعہ صاحبان کی طرف سے غصب وغیرہ کے جو اعتراض کیے جاتے ہیں، حضور نے اس کے مدلل جواب دیے اور شیعوں کی غلطی کو قرآنی آیات سے واضح فرمایا. یہ تھا حکم اور عدل کا فیصلہ. کہ بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ برحق تھے، اور یہ کہنا کہ انہوں نے خلافت کو چھینا یہ غلط اعتراض ہے، یہ درست نہیں ہے. نہ حضرت ابو بکر کے بارے میں نہ حضرت عمر کے بارے میں. یہ قرآن کی آیت سورہ نور آیت استخلاف کے مطابق یہ دونوں خلیفہ برحق تھے. اس کو شیعوں کو چاہیے وہ ان مقدس ہستیوں کو مانیں اور تسلیم کریں اور ان کے اوپر الزام تراشی کا سلسلہ ختم کریں. اس کے بعد کیا ہوا؟ اب چاہیے یہ تھا کہ مسلمان اس فیصلے کو مانتے، مگر ماننے کی صورت یہ ہوئی کہ جو لوگ جماعت میں شامل ہوتے چلے گئے، خواہ وہ شیعہ تھے یا سنی تھے، اہل حدیث تھے، وہابی تھے، جو کچھ تھے، وہ اس ساری حقیقت کو تسلیم کرتے چلے گئے اور ان تنازعات کی دلدل سے وہ باہر آتے چلے گئے. اب اس کے بعد دور آیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی شہادت ہوئی. اس سارے عرصے میں یہ جو فتنہ پیدا ہوا، عبداللہ بن سبا یہودی النسل اور اس کے ساتھ جو منافقین اور کمزور طبائع کے لوگ تھے، انہوں نے یہ سارا فتنہ برپا کیا. لیکن جو تاریخ لکھنے والے تھے انہوں نے مبہم اور مشکوک روایات کی بنا پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بعض الزام لگائے. بعض الزام انہوں نے یہ لگائے کہ اور دوسرے صحابہ جو تھے، حضرت طلحہ، عبداللہ بن عمر وغیرہ، ان کے اوپر الزام لگائے اور صحابہ کو ملزم اور متہم کیا. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موضوع پر 26 فروری 1919 کو اسلامیہ کالج لاہور میں ایک لیکچر دیا، جو کہ اسلام میں اختلافات کا آغاز اس عنوان سے شائع شدہ ہے اور انوار العلوم میں موجود ہے. ایک آپ نے اسی طرح کا ایک خطاب فرمایا 27 فروری 1920 کو واقعات خلافت علوی. اس میں بھی حضور نے اس کی وضاحت فرمائی اور اس میں سے ایک اقتباس میں پڑھ کے سناتا ہوں. حضور فرماتے ہیں، یہ خیال کہ اسلام میں فتنوں کے موجب بعض بڑے بڑے صحابہ ہی تھے بالکل غلط ہے. حضرت عثمان اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم ہر ایک فتنے سے یا عیب سے پاک تھے، بلکہ ان کا رویہ نہایت اعلیٰ اخلاق کا مظہر تھا اور ان کا قدم نیکی کے اعلیٰ مقام پر قائم تھا. صحابہ کو حضرت عثمان کی خلافت پر کوئی اعتراض نہ تھا، آخری دم تک وفاداری سے کام لیتے رہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر پر
خفیہ ریشہ دوانیوں کا الزام بھی بالکل غلط ہے۔ انصار پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ناراض تھے، وہ غلط ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انصار کے سب سردار اس فتنہ کے دور کرنے میں کوشاں رہے۔ اب یہ فیصلہ کن بیان تھا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سر الخلافہ میں دیا، اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اختلافات میں دیا اور واقعات خلافت علوی میں دیا، اور یہ واضح کر دیا کہ کوئی خلیفہ، کوئی مخلص صحابی اس فتنے میں ملوث نہیں تھا، سب کے سب پاک تھے، اور یہ ہو بھی کیسے سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو اصول پہلے بتایا کہ تاریخ کو پرکھنے کے لیے قرآن مجید دیکھنا ہوگا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آپ کے ساتھ ہیں کفار کے مقابلے میں تو بہت شدید ہیں، اور رحماء، لیکن آپس میں رحمت، شفقت اور محبت کا سلوک کرنے والے ہیں۔ یہ ان کی صفت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں دائمی طور پہ درج فرما دی۔ پھر دوسری جگہ سورہ توبہ میں فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ جن صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی دے دی، ان کے بارے میں مختلف قسم کے ان کو الزام لگانا یہ درست بات نہیں ہے۔ اب ان صحابہ کے خلاف یا خلفائے راشدین کے خلاف اگر آج بھی کوئی بات کرتا ہے یا لکھتا ہے یا تحریریں پیش کرتا ہے، ہمارا جواب یہ ہے یہ سب غلط ہے۔ یہ مشکوک روایات پر یہ ساری باتیں قائم کی گئی ہیں۔ یہ منافقین کی اور عبداللہ بن سبا کی ایک سازش تھی جس کی وجہ سے یہ فتنہ کھڑا ہوا۔ خلفائے کرام نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک کیا۔ ایک بات جو بڑی وضاحت سے یہاں کہنا ہے وہ یہ کہ دیکھیں، خلافت کا ایک نظام ہے جو اللہ کی طرف سے قائم کیا ہوا نظام ہے۔ خلافت سے ہٹ کر اگر کوئی بھی نظام ہے وہ رد کرنے کے قابل ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو جو روایات ایسی ملتی ہیں جو خلیفہ راشد میں سے کسی خلیفہ کے بارے میں ہے یا اس کے اوپر کوئی الزام ہے، وہ رد کرنے کے قابل ہے۔ وہ کسی منافق یا جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی خبیث الطبع کی داخل کی ہوئی یہ چیزیں ہیں، ورنہ اسلام ان چیزوں سے بری ہے۔ اسلام کو، اور اگر یہ الزامات درست مانے جائیں تو اس کا مطلب ہے یہ سب بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹتی ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ کی ایسی تربیت کی۔ ایسا قطعاً نہیں ہم مان سکتے۔ حضور پاک نے بہترین صحابہ تیار کیے، بہترین مخلصین تیار کیے۔ یہ سارے الزامات جھوٹے ہیں جن کو ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہاں، روایات غلط ہیں، تاریخ غلط ہے، جو 150-200 سال تک ہم تک پہنچی ہے اس کو قابل اعتبار نہیں سمجھا جا سکتا، اس کو ہم بنیاد بنا کے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ معاملے سارے قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کہا ہے، یہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اس لیے ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ اصول تھے جو سیدنا مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائے اور حضرت مسیح صاحب نے بیان فرمائے، اور فیصلہ وہی ہے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہم۔ اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوا، یہی اس کا جواب۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ پروگرام کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے محترم شیخ مجاہد احمد صاحب شاستری سے میرا سوال یہ ہے کہ خلفائے راشدین کے تعلق سے بھی ہم نے بات کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ میں بھی اپنے وعدے کے عین موافق خلافت کا عظیم الشان انعام جو ہے وہ عطا فرمایا ہے، اور حضرت مسیح السلام کے وصال کے بعد جماعت احمدیہ میں خلافت اللہ منہاج النبوہ کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ جب خلافت کے حوالے سے مختلف طرف سے خلافت پر حملہ آور ہو رہے تھے لوگ، اس وقت بھی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استحکام خلافت کے حوالے سے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو کچھ تفصیل بتانے کی میں درخواست کروں گا۔ ناظرین کرام، ابھی ایک سوال بھی اسی حوالے سے ہوا تھا کہ استحکام خلافت کے بارے میں حضرت مسلم موعود کے جو عظیم الشان کارہائے نمایاں ہیں اس کے بارے میں بیان کیا جائے۔ قرآن مجید میں سورہ النور کی آیت 56 میں
اللہ تعالیٰ نے جو سچے خلیفہ کی نشانی بیان فرمائی ہے اس میں سے ایک نشانی یہ ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، یعنی ان کے ذریعہ دین کو تمکنت حاصل ہوتی ہے، مضبوطی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 مارچ 1914 کو جب مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو اس وقت کے حالات کیا تھے؟ انتہائی نامساعد حالات تھے۔ جماعت کے اکابرین میں سے ایک بڑا طبقہ اس بات کے اوپر قائم تھا کہ خلافت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جانشین صدر انجمن احمدیہ ہے، یعنی وہ نظام خلافت کو ہی ختم کرنے کے در پہ تھے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے مقابل پر جو کہ جماعت کے پریس کے اوپر بھی غالب تھے، جماعت پر اپنا اثر و رسوخ رکھنے والے بھی تھے، اور ایک اس رنگ میں جھوٹا پروپیگنڈا پھیلا رہے تھے کہ نعوذ باللہ حضرت مسلم موعود نے اس خلافت کی گدی کے ذریعہ جماعت کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر یہ پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا تھا کہ ایک کم عمر نوجوان کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ قادیان ویران ہو جائے گا اور اس وجہ سے کہ یہاں پر عیسائیت کا قبضہ ہو جائے گا۔ ایسے نامساعد حالات میں حضرت مسلم موعود کی جبکہ صحت بھی کمزور تھی اور پھر عمر بھی کم تھی، اللہ تعالیٰ کے خاص تائید اور نصرت کے ساتھ آپ نے استحکام خلافت کے لیے کام کیے، اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس بات کا ذکر فرمایا ہے ایک تقریر میں جو شملہ میں 1913 میں کی، کہ آپ نے بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رویا میں بتا دیا تھا۔ حضور بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے ذمے ایک بہت بڑا کام ہے، اور وہ یہ کام اتنا بڑا ہے کہ میرے راستے میں بے انتہا مشکلات ہیں، اور وہ کام بہت ہی بڑا ہے، اور ایک پہاڑ کے بعد دوسرا پہاڑ آ رہا ہے۔ تب میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ میرے پاس آتا ہے اور وہ مجھے اس کام کی تکمیل کے لیے بتاتا ہے کہ تم نے اپنی توجہ کو ادھر ادھر نہیں کرنا، بلکہ خاص طور پر یہ دعا کرتے جانا کہ خدا کے فضل اور اس کے رحم کے ساتھ، خدا کے فضل اور اس کے رحم کے ساتھ۔ یہ لمبی رویا ہے، اس کے میں حضرت مسلم موعود نے تفصیلاً بیان فرمایا کہ کس طرح میں پھر ان پہاڑوں سے گزرتا چلا گیا اور آخر میں کامیاب ہوا۔ اور حقیقتاً حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت پہ فائز ہوئے تو جو خلافت کو مٹانے کے در پہ تھے وہ ویسے ہی معاملات پیش آئے۔ حضرت مسلم موعود نے سب سے پہلے تو ان کے توڑ کے لیے اور ان کو خلافت کی اہمیت جماعت کو بتانے کے لیے اور ان کو خلافت کے نظام سے وابستہ کرنے کے لیے رسالہ لکھا، اور اس رسالے کا نام یہ تھا کہ کون ہے جو خدا کے کام کو روک سکے۔ اس میں آپ نے خلافت کی تفصیل کے ساتھ وضاحت بیان کی۔ پھر تمام جماعت کے لوگوں کو نظام خلافت کی اہمیت بتانے کے لیے آپ نے 12 اپریل 1914 کو قادیان میں ایک شورا طلب کی، ایک احمدیہ کانفرنس کے نام سے، یہ تاریخ احمدیت میں مشہور ہے۔ اس میں تمام جماعت کے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا گیا اور آپ نے واضح کر دیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جانشین خلیفہ ہی ہے اور خلافت کا نظام ہی ہے، اور وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ نہیں صدر انجمن احمدیہ ہے، ان لوگوں کا اپنا عمل بھی 6 سال تک حضرت خلیفۃ المسیح اول کی انہوں نے بیعت کی، یہ بتا رہا تھا کہ حقیقتاً وہ لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جانشین حضرت خلافت کو ہی مان رہے تھے۔ صرف اپنے مفادات کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 52 سال کے قریب تقریباً یہ خلافت کا آپ کا عرصہ ہے۔ اس تمام عرصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ استحکام خلافت کے لیے جو ذرّی نصائح بیان فرمائی، جو طریقہ کار بیان فرمائے، ان کو اتنی تفصیل کے ساتھ جماعت کے سامنے پیش کیا کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹا سا فتنہ اٹھتا تھا تو حضور آہنی دیوار کی طرح اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، اور ساری جماعت کو جس طرح مرغی اپنے بچوں کو کسی مصیبت کے وقت میں اپنے پروں کے نیچے محفوظ کر لیتی ہے، تو آپ کے وجود کے ذریعہ ساری جماعت محفوظ ہو جاتی تھی۔ آپ نے جو اہمیت اور استحکام کے طریقے بیان کیے ان میں سے چند ایک وقت کی رعایت سے پیش کرتا ہوں۔ مثلا آپ نے شروع میں ہی جب خلافت کا زمانہ تھا 1921 کے زمانے میں خلافت کی اہمیت اور مقام کے حوالے سے ایک مقام پہ بیان فرمایا، خلافت اسلام کے اہم مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، اور اسلام کبھی ترقی نہیں کر سکتا جب تک خلافت نہ ہو۔ ہمیشہ خلفاء کے ذریعہ اسلام نے ترقی کی ہے اور آئندہ بھی اسی ذریعہ سے ترقی کرے گا۔
پھر 14 مارچ کے اپنے خطاب میں جو ابھی میں نے ذکر کیا کہ آپ نے لکھا کون ہے جو خدا کے کام کو روک سکے، اس میں آپ نے واضح کیا کہ خلیفہ انسان نہیں بناتا بلکہ خلیفہ بنانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ حضور بیان فرماتے ہیں خوب یاد رکھو کہ خلیفہ خدا بناتا ہے اور جھوٹا ہے وہ انسان جو یہ کہتا ہے کہ خلیفہ انسانوں کا مقرر کردہ ہوتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح مولوی نور الدین صاحب اپنی خلافت کے زمانہ میں 6 سال متواتر اس مسئلہ پر زور دیتے رہے کہ خلیفہ خدا مقرر کرتا ہے نہ انسان۔ پھر یہ سوال بھی بار بار لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتا رہا کہ کیا خلافت کی موجودگی میں مجدد ہو سکتا ہے؟ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے زمانے میں بھی یہ سوال بہت زوروں سے اٹھا، لیکن ایک مجلس عرفان میں جو 8 اپریل 1947 کے الفضل میں شائع شدہ ہے، ایک شخص نے مجلس عرفان میں حضور سے یہ سوال کیا کہ کیا خلیفہ کی موجودگی میں مجدد آ سکتا ہے؟ اس پر حضور نے کیا ہی خوب اس کا جواب دیا، خلیفہ تو خود مجدد سے بڑا ہوتا ہے اور اس کا کام ہی احکام شریعت کو نافذ کرنا اور دین کو قائم کرنا ہوتا ہے، پھر اس کی موجودگی میں مجدد کس طرح آ سکتا ہے؟ مجدد تو اس وقت آیا کرتا ہے جب دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسلم موعود کے زمانے سے ہی جماعت میں خلافت ڈے کا نظام قائم کیا گیا، یعنی آپ نے خاص طور پہ 1957 میں خدام الاحمدیہ کے اجتماع کے موقع پر، 1956 میں یہ اجتماع کے موقع پر یہ تحریک کی کہ آئندہ سے خلافت کے حوالے سے جماعت میں خاص طور پر جلسوں کا انعقاد کیا جائے اور نئی نسلوں کو خلافت کے بارے میں بتایا جائے کہ اس کے کیا فوائد ہیں، کیا برکتیں ہیں اور کس طرح اس کے ذریعہ اسلام پھیلتا ہے۔ چنانچہ 27 مئی کے دن ساری دنیا میں خلافت ڈے کے حوالے سے جماعت احمدی منائے جاتے ہیں۔ پھر ان سب سے بڑھ کے بات جو حضور نے بیان کی وہ یہ تھا کہ خلیفہ کی اطاعت ضروری ہے۔ استحکام خلافت کے لیے یہ سب سے بڑا اور بنیادی نقطہ ہے جو آپ نے بیان کیا۔ چنانچہ بیان فرماتے ہیں خلیفہ استاد ہے اور جماعت کا ہر فرد شاگرد، جو لفظ بھی خلیفہ کے منہ سے نکلے وہ عمل کے بغیر نہیں چھوڑنا۔ الفضل 2 مارچ 1946۔ بس یہ وہ بنیادی نکات تھے اور اس رنگ میں آپ نے جماعت کی تربیت کی کہ استحکام خلافت کے لیے شروع سے لے کر آپ کی وفات تک آپ نے ہر وقت ہر زمانے میں پوری کوشش کی کہ جب بھی خلافت کے بارے میں کوئی سوال اٹھا آپ نے اس کا رد کیا اور جماعت کو ایسے اصولوں پہ آپ نے گامزن کر دیا کہ اب جماعت میں اکثریت خلافت کے ساتھ وابستگی کے ساتھ وابستہ ہے اور اس سے وابستہ رہ کر اپنی روحانیت کو آگے بڑھا رہی ہے، اور آج اللہ کے فضل سے انہی اصولوں پر قائم رہتے ہوئے ہم خلافت خامسہ کے بابرکت 5ویں دور سے گزر رہے ہیں۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ پروگرام کے اختتام پر محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بڑی محنت سے اور اسلام کے پیغام کو دنیا کے کناروں تک پہنچایا، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے ایسے جانثار لوگوں کو بھی تیار فرمایا اور ان کی تربیت کی، اور تبلیغ کے حوالے سے ایسی سنہری نصائح آپ نے جماعت کے سامنے پیش کی ہیں جس کے نتیجے میں ہر فرد کو داعی اللہ بننے کی آپ نے تلقین فرمائی ہے، تو اس حوالے سے میں آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا۔ بات یہ ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کو اگر ہم دیکھتے ہیں، ایسے زبردست فدائی آپ نے پیدا کیے کہ اور کوئی ایسے فدائی پیدا نہیں کر سکتا۔ یا تو اس کی مثالیں ہمیں ابتدائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء کے زمانے میں ملتی ہیں، مسیح السلام، اور اس کے بعد خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1934 کا دور تھا جب یہ تحریک جدید شروع ہوئی ہے۔ ہوا کیا کہ یہ احرار جو پارٹی تھی اس کو پشت پناہی حاصل تھی حکومت کی۔ ان کا ایک عزم تھا کہ کسی طرح سے قادیان سے احمدیوں کو اکھیڑ دیا جائے۔ ان کا ایک بہت بڑا جلسہ بھی جہاں ڈی اے وی اسکول ہے وہاں پر ہوا، اور بہت دعوے کیے گئے کہ مینارے کو اکھاڑ کے دریا میں پھینک دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ ایسے پرخطر حالات میں حضور نے تحریک جدید کا آغاز فرمایا تھا، اور حضور نے 2 باتیں کہی تھیں۔ ایک تو یہ کہ اے احمدیو اپنی زندگی کو سادہ بناؤ، اور آپ نے ایک کھانا، ایک لباس اور مختلف اس کے مطالبات کیے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کو جو بچت ہو اس کو تحریک جدید کے چندے میں دو، اور ایسے فدائی تیار کیے جو کہ اکناق عالم میں چلے گئے، جیسے اسپین میں ہے، اٹلی میں ہے، اور کئی مقامات پر یہ سارے کے سارے مبلغین گئے، اور بعض ایسی حالت میں تھے ان کو تنخواہ تک بھی نہیں دی گئی،
لیکن ان سب نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشارے پر وہ وہاں گئے اور وہاں انہوں نے تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ آج جب خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ مثل عزیز نے پچھلے جلسے میں یہ اعلان فرمایا کہ 213 ممالک میں احمدیت کا نفوذ ہو گیا ہے، یعنی 213 ممالک تک سیدنا مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جو زمین کے کناروں تک پہنچنے کی بات تھی یہ وہاں پہنچ چکی ہے۔ اور دوسری بات، تحریک جدید کے اعلان کے وقت حضور اعلان فرماتے ہیں فلاں اتنا فلاں اتنا، وہ برکت ہے اس مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ قومیں برکت پائیں گی، اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ جو لوگ جماعت احمدیہ میں جس قوم سے داخل ہوں گے، خواہ وہ عرب ہو، افریقن ہو، انڈونیشین ہو، کوئی بھی ہوں، وہ اس سے برکت پائیں گے۔ آج جو تحریک جدید کا چندہ، وقف جدید کا چندہ لوگ دیتے ہیں، وہ اپنی آمد میں ایک خاص برکت محسوس کرتے ہیں۔ یہ فدائیت یوں ہی نہیں آ جاتی۔ ایک موقع پہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ اگر میں ابھی یہ حکم دوں خودکشی حرام نہ ہوتی اور میں یہ اعلان کرتا کہ 100 آدمی اپنے پیٹ میں خنجر مار کے مر جائیں، ابھی یہاں میں تمہیں وہ دکھا دیتا وہ منظر۔ حضور یہاں تک حضور نے فدائی پیدا کیے۔ تو آج جب کہ ہم یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وہ الفاظ جو حضور نے اپنی ایک نظم میں کہے، بشارت دی کہ ایک بیٹا ہے تیرا جو ہوگا ایک دن محبوب میرا، کروں گا دور اس ماں سے اندھیرا، دکھاؤں گا کہ ایک عالم کو پھیرا، بشارت کیا ہے ایک دل کی غذا دی، فسبحان الذی اخذ العادی۔ پھر یہ حضرت مسیح صاحب کا فرمان، جس بات کو کہے کروں گا یہ میں ضرور، ٹلتی نہیں وہ بات خدائی یہی تو ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ پورا کر دیا، پورا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ اپنی آنکھوں سے اس نشان کی برکت کو دیکھتے چلے جا رہے ہیں، عظیم الشان نشان، وہ اس کے ثمرات کھاتے چلے جائیں گے۔ اور آخر پر ہم صرف ایک ہی بات کہیں گے، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں، ایک وقت آئے گا کہ کہیں گے تمام لوگ ملت کے اس فدائی پہ رحمت خدا کرے۔ ہماری یہ دعا ہے، ہزار ہزار رحمت ملت کے اس فدائی پہ۔ تو ناظرین اکرام، اس کے ساتھ آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ ختم ہوا چاہتا ہے۔ آخر پر میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش گوئی مسلم موعود کی اہمیت کے تعلق سے بیان فرمایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، اس جگہ بفضلہ تعالی و احسانہ و ببرکت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خداوند کریم نے اس عاجز کی دعا کو قبول کر کے ایسی بابرکت روح بھیجنے کا وعدہ فرمایا جس کی ظاہری و باطنی برکتیں تمام زمین پر پھیلیں گی۔ سو اگرچہ بظاہر یہ نشان احیاء موتا کے برابر معلوم ہوتا ہے، مگر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ یہ نشان مردوں کے زندہ کرنے سے 100 درجہ بہتر ہے۔ مردہ کی بھی روح ہی دعا سے واپس آتی ہے، اور اس جگہ بھی دعا سے ایک روح ہی منگائی گئی، مگر ان روحوں اور اس روح میں لاکھوں کوسوں کا فرق ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کے کارہائے نمایاں عظیم الشان ہیں، اور بہت ہی وسعت کے حامل ہیں، جس کو ہم اس محدود سی سیریز میں ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کے کارہائے نمایاں کے حوالے سے جو 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اس کا آج اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے پروگرام راہ ہدیٰ کے اگلے ایپیسوڈز دنیا کے دیگر MTA کے اسٹوڈیوز سے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ 1 مہینے کے بعد پھر 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے،
لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا